بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کا اسم پاک لقاء اللہ اجر اللہ فرج شریف۔ دوستو، ہم کبھی اپنا احتساب کریں اور اپنے ضمیر سے اپنے بارے میں فیصلہ لیں کہ کیا ہم نے دین کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہے؟ کیا ہمیں اس دن کی حاضری کا کبھی احساس ہوا ہے؟ کیا ہم دین کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ اس دور میں ایک عام آدمی سے لے کر علماء و اکابرین تک جس طرح لوگ پیسے کے پیچھے دیوانے ہو کر دوڑ رہے ہیں اور جہاں سے بھی پیسہ ملتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ کیا اس طرز حیات کے باوجود ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ اس دور میں تو کوئی بھی جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی زیارت ہو سکتی ہے تو فوراً جناب علی بن محمد سمری والی توقی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ زیارت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب علماء کے فضائل کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں فلاں عالم کو زیارت ہوئی، فلاں کو ہوئی، فلاں کو ہوئی۔ جب عوام کہتے ہیں کہ جی ان علماء کو زیارت ہو سکتی ہے تو کیا ہمیں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا یہ بے تکا سا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ تو نیک لوگ تھے اس لیے انہیں زیارت ہوئی۔ اب ان سے کون پوچھے کہ جناب علی بن محمد سمری کی توقیع میں کوئی استثنائی جملہ بھی تھا، اور کیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ نیک لوگوں کو زیارت ہوگی؟ ہاں، جو گناہگار دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ من ادا و روایتی کے جملے میں تو سب آ جاتے ہیں، یعنی جو بھی زیارت کا دعویٰ کرے اس جو بھی میں تو نیک و بد سارے آ جاتے ہیں۔ تو پھر نیک لوگوں کی زیارت کے امکان کو کس توقیع سے اخذ کیا گیا ہے؟ جب کوئی کسی سے کہتا ہے کہ جناب اس دور میں سب لوگوں کا دین مشکوک ہو گیا ہے اس لیے اپنے دین کی تصدیق اس ذات سے کروانا لازم ہے کہ جو اس دین کی وارث ذات ہے، تو اس پر کہا جاتا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری کی توقیع مبارک میں ہے کہ کسی کو شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب تو ایک راستہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، اس لیے اب دین ہم سے سیکھو۔ اب ان سے کوئی یہ بھی تو نہیں پوچھ سکتا کہ جناب ہم آپ کی بات مانے لیتے ہیں، مگر اس توقیع مبارک سے زیادہ آپ یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ اس دور میں صرف ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ کیا اس سے یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ باقی 11 ائمہ ہدا علیہم السلام کی زیارت بھی نہیں ہو سکتی، یا شہنشاہ معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتی تو آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ من رآئنی فی المنام فقد رآنی، یعنی جس نے ہمیں عالم خواب میں دیکھا ہے گویا اس نے ہماری ظاہراً زیارت کی ہے۔ اگر کسی بھی ذات کی زیارت کا بیداری میں یا خواب میں امکان نہیں تھا تو اس طرح کے احادیث کو کیا کریں گے؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی دین کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں اور نہ ہی دین کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ بس ہم نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، کسی نے دین کو سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی نے دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور کسی نے اپنی نمود و نمائش اور شہرت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا وتامنوا بہا الذین هم عن آیاتنا غافلون، سورہ یونس آیت 8۔ یعنی وہ لوگ جو ہماری زیارت اور ملاقات سے نا امید ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی پر راضی اور خوش ہیں، اس دنیا پر مطمئن بھی ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے آیات یعنی ائمہ ہدا علیہم السلام سے غافل ہیں، یعنی ان کی زیارت کا امیدوار نہ ہونا ان سے غافل ہونے کے مترادف ہے۔ اور یہ غفلت جب شدید ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ تکذیب کے مترادف ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، سورہ اعراف 147۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات یعنی معصومین علیہم السلام کی نعوذ باللہ تکذیب کی ہے اور آخرت شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی ملاقات کی تکذیب کی، اس کے نیک اعمال حبط اور برباد ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آخرت بھی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے اسماء قرآنی میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ اس پر گفتگو اس اسم کے بیان میں ہوگی۔
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت ہر نیک و بد کو ہو سکتی ہے، بشرطہ کہ وہ تزکیات کا راستہ اختیار کرے، اور جو شخص درست راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے خالق نے ایک طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ من یرجو لقاء ربا فلا یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت رب احد، سورہ کہف آیت نمبر 109۔ فرمایا جو لوگ اپنے رب کے لقاء کے خواہش مند ہیں وہ صالح اعمال کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے، یعنی اس کا مجرب عمل یہ ہے کہ عمل صالحہ جو اس عمر زیارت میں کفایت کرنے والا عمل ہو وہ کرے اور شرک نہیں کرنا۔ اس آیت پہ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اس میں ایک امر ہے، ایک نہیں ہے، با الفاظ دیگر ایک عمل ہے اور ایک پرہیز ہے۔ دوستو اس دور میں یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ لقاء اللہ یعنی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت کا نعوذ باللہ کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ پرچار کرنے والے کریم ازل کے کرم کے راستے میں دیوار بنے ہوئی ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی زیارت ہو بھی جائے تو کسی انتہائی نیک آدمی کو ہو سکتی ہے، آپ تو گناہگار ہیں، بدکردار ہیں، فلاں عیب رکھتے ہیں، فلاں عیب رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ عوام کو گالیاں دیتے چلے جاتے ہیں اور سادہ لو عوام بڑی سعادت مندی سے اقرار جرائم کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیا کوئی ایسا راستہ بھی ہے کہ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مالک اور کریم آقا اجل اللہ فرج شریف کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقفی البخاری سرکار دامِ ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اسم لقاء اللہ سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا لقاء اللہ، یا اذن اللہ، یا ولی اللہ، یا فضل اللہ، یا بقیت اللہ، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔